نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہمارے انتہائی محترم خطیب پاکستان ترجمان علماء دیوبند حضرت مولانا رفیق جامی صاحب کو سرزمین لاہور اور پاک عرب میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ میری ابھی میں ناچیز اتنا تو کچھ تھا نہیں، لیکن جانشین امام الہدا حضرت مولانا ڈاکٹر اجمل قادری صاحب دامت برکاتہم انتظار فرماتے رہے اور پھر میری ان سے ملاقات ہوئی۔ ابھی وہ میرے بیٹے کو بتا رہے تھے کہ ہمارا 40 سال کا تعلق ہے۔ ہم شیراں والے گیٹ جایا کرتے تھے جمعرات کو، اور اکثر جب ہمیں رات گزارنی ہوتی تھی تو شیراں والے پہنچتے تھے، وہاں حضرت کا مہمان خانہ تھا۔ تو میں تو علماء کی بس ان دعاؤں سے اللہ پاک نے یہ منصب دیا ہے۔ میری حیثیت اوقات تو اتنی نہیں ہے، میری حیثیت تو تھی وہ آخری سٹیج پہ حضرت جامی صاحب کا ہم بیان سننے جایا کرتے تھے۔ جب یہ بھی جوان تھے، ہم بچے تھے، کیا ان کی بات تھی اور کیا جوش ولولہ تھا۔ اللہ نے جو صفات مولانا جامی صاحب میں عطا فرمائی ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں، جب اشعار پڑھتے ہیں، ہمارے دیوبند کے پرانے علماء میں ایک ہی نشانی ہماری جامی صاحب کی صورت میں ہے۔ اکثر اللہ کو پیارے ہو گئے، کچھ ضعیف ہو گئے۔ ابھی میری تو نظر میں کوئی اور ہے نہیں اس وقت جن کو ہم سنتے تھے۔ یہ آج ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے اس علاقے کی خوش قسمتی ہے کہ اتنی عظیم ہستی آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں ان کے سامنے کیا بیان کروں؟ میں تو ایک طالب علم، مدرسے میں پڑھتا ضرور رہا ہوں لیکن پڑھ نہیں سکا۔ آج کے مدرسے میں اور اس وقت کے مدرسے میں پڑھنا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج ہم یہاں لیٹوں میں بیٹھے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، اس وقت جلسے اور ہوتے تھے۔ اور یہ مدارس جو ہمارے دین کا قلعہ ہے، مساجد جو ہمارے دین کی، اللہ کے گھر، جن کی وجہ سے اللہ پاک رحمتیں برساتا ہے، ان مدرسے کے طلباء کی جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو میں نے جو ہمارے بنیان المرصوص اللہ پاک نے ہمیں جنگ جب جیتی تو وہاں بہت بڑے لوگ تھے، تو وہ کہتے تھے ایسے ہو گئی، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، یہ اللہ کے کرم سے ہوا ہے اور ان علماء کی برکت سے ہوا ہے جو یہ مدارس میں طلباء یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اٹھ کے صبح، اور ہمارے سپہ سالار جو انہی مدارس سے پڑھ کے حافظ قرآن بنے، ان کی قرآن کی تلاوت سے، اور وہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی محنت اور ان کی جد و جہد سے اللہ نے ہمیں اس جنگ میں فتح عطا کی،
آپ قوم کی وجہ سے فتح عطا کی، یہ طلباء، یہ مدارس کے طلباء کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں فتح کی۔ آج پوری دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے، اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور یہ ایک پروپیگنڈا کسی نے کیا ہے کہ بھئی حکومت اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، نہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں نہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ علماء ہیں، یہ مدارس کے طلباء ہیں، خدا کی قسم آپ جب اٹھتے ہیں آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ تو آپ بہت بڑی طاقت ہے، ہم تو آپ کی جوتیوں کی جو خاک ہے اس کے برابر بھی نہیں، بس ہمارا تو صرف شور شرابہ ہے، آپ کی اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، آپ دعائیں کرتے ہیں آپ کی اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ انشاءاللہ یہ مدارس بھی قائم رہیں گے، مساجد بھی قائم رہیں گی۔ تو انشاءاللہ ایک بات میں نے کہنی ہے، یہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا، لیکن ہم اپنے سٹیج سے محبت کا پیغام دیتے ہیں، جیسے جامی صاحب دیتے ہیں۔ ہم ملک میں امن چاہتے ہیں، ملک میں پیار محبت چاہتے ہیں، ہم اپنا مسلک چھوڑتے نہیں، کسی کا چھیڑتے نہیں۔ تو یہی بات ہے، یہ پاکستان، آپ علماء سے میری گزارش ہے، آپ ممبر سے بیٹھ کے مساجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، لیکن یہ جو نرسریاں آپ کے پاس بچے پڑھتے ہیں، ان کا ذہن یہ مدرسوں سے، یہ اساتذہ جو کہتے ہیں وہی بن جاتا ہے۔ تو میری گزارش ہے اللہ کے لیے مدرسوں میں نفرت کی جگہ محبت دی جائے، انہیں پیار دیا جائے، یہ ضائع نہ ہو جائیں کسی کے ہاتھ، کیونکہ ان کا ذہن اس وقت چل رہا ہوتا ہے اور لوگ ورگلا لیتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے مدارس، ان کا مدارس سے تعلق کوئی نہیں ہوتا، ان کو مدارس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ مدارس تو پیغام امن دیتے ہیں، پیغام محبت دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے بتاتے ہیں، اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے خراب نہیں ہو سکتے۔ تو میری یہی گزارش ہے، جو اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، میری اتنی ہمت اور جرت تو نہ تھی میں بات کروں، میں تو حضرت کے جو ہے ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہوں، اللہ نے جو ان کو علم دیا ہے، تو میں حضرت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بات آپ کو بھی جو ہے حضرت کی بیان کی جلدی ہے کہ حضرت، میں بھی چاہتا ہوں کہ حضرت کا بیان سنا جائے، تو بہت مہربانی، یہ ہمارا علاقہ ہے، یہاں کوئی مسئلہ ہو، کوئی یہاں کوئی آپ کا یہاں کوئی سڑک، کوئی گلی، کوئی نالی، کوئی چیز، کوئی بجلی کا مسئلہ، کسی چیز کا مسئلہ، ہمیں انشاءاللہ حاضر ہیں آپ کے لیے، ہر وقت حاضر ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو۔ آپ مجھے سارے جانتے ہیں، میں یہیں اسی علاقے میں ہوں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وقت حاضر رہیں گے۔ ماشاءاللہ۔